لیکن آج بھی ناقدین آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ جس عید کو منا رہے ہیں اور مسیح یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم وہ عید منا رہے ہیں جو اتنا بڑا انقلاب لے کے آئی پطرس کی زندگی میں، مسیح یسوع کے باقی شاگردوں کی زندگی میں، اور آج آپ کی اور میری زندگی میں، کہ ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں اور دلیری کے ساتھ خداوند کے کلام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کون سی ایسی بات تھی یا کون سا ایسا تجربہ تھا مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ جب یہودا اسکریوتی کو پتہ چلا کہ اس نے دراصل مسیح خداوند کو پکڑوا دیا ہے اور اب اس کے اس عمل کی وجہ سے مسیح خداوند کو مصلوب کیا جائے گا اور مار دیا جائے گا، تو وہ ایک دم سے سکتے میں آ جاتا ہے اور ان سکوں کو جو اس نے وصول کیے تھے وہ مقدس میں پھینک کر چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جا کر وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ مسیح خداوند کے جب دوسرے شاگرد کو دیکھتا ہے جو مسیح خداوند کا بڑا پیارا اور لاڈلا شاگرد ہے، یعنی کہ پطرس، وہ مسیح خداوند کا 3 بار انکار کرتا ہے، اور اس کے بعد باقی کے جو شاگرد ہیں وہ مسیح یسوع کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ مسیح خداوند نے جو تعلیم دی ہے وہ ہے کیا، کیونکہ مسیح خداوند نے انہیں کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ یہ وہ تعلیم تھی جو مسیح یسوع کے شاگردوں کو یاد رکھنی چاہیے تھی، لیکن مسیح یسوع کے شاگرد مسیح خداوند کے ان اہم الفاظ کو بھول گئے۔ لیکن یہ الفاظ یاد رہے کن کو؟ جو مسیح خداوند کے دشمن تھے، جن کی سازش کی وجہ سے مسیح خداوند کو مصلوب کیا گیا۔ کاہنوں فریسیوں نے جا کر پلاطوس سے کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ لیکن یہ تعلیم جن کو دی گئی تھی ان کے پاس یہ تعلیم اب نہیں تھی، وہ اس تعلیم کے پیرو نہیں تھے، بلکہ وہ تو بھاگ گئے تھے، وہ تو فرار ہو گئے تھے، اور انہیں لگتا ہی نہیں تھا کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تیسرے دن خواتین جب مسیح خداوند کی قبر پہ جاتی ہیں تو وہ ایک عام یہودی دستور کے مطابق اپنے مرنے والے کے جسم کو خوشبو لگانے کے لیے جاتی ہیں، جیسے کہ یہودیوں میں طریقہ کار تھا، جیسے لازر کی بہنوں نے اپنے بھائی کے جسم کو تیسرے دن خوشبو لگائی تھی، اور جب مسیح خداوند سے وہ ملی تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو بو آتی۔ اسی طرح یہ عورتیں بھی مسیح خداوند کے بدن کو تیسرے دن خوشبو لگانے کے لیے گئی تھیں، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کون ہٹائے گا۔ جب ان ساری باتوں کو بغور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند کا قبر میں اتر جانا، مسیح یسوع کا صلیب پر اپنی جان دے دینا، دراصل ایک ایسا واقعہ تھا جس کو اس کے شاگرد اس کے دشمنوں سے زیادہ سنجیدگی سے لے چکے تھے۔ اس کے دشمن ابھی بھی یہ امید رکھتے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، لیکن مسیح خداوند کے شاگرد جو تھے وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کے نزدیک مسیح خداوند کا جان دے دینا اب تمام چیزوں کا اختتام تھا اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی روزمرہ زندگی کی طرف واپس جا رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ڈر تھے، خوف تھے، اور وہ سب چیزیں تھیں جو ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کا ایمان کہاں تھا، ان کا اعتماد کہاں تھا، ان کے پاس یہ یقین دہانی تھی کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ یونا جس طرح مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آیا تھا، مسیح خداوند نے کہا تھا بالکل ویسے ہی میں بھی قبر سے باہر نکل آؤں گا۔ لیکن ان تمام مایوس لوگوں کے درمیان وہ رونما ہوتا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایک لونڈی اور چند لوگوں کے سامنے 3 مرتبہ مسیح یسوع کا انکار کرنے والا جو پطرس ہے، اس کی زندگی میں ایسا کیا رونما ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے ہی لیکچر میں، خطبے میں، پہلے ہی وقت جب وہ لوگوں کو کلام سناتا ہے تو 3000 تو وہ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس کا کلام سنا ہوگا اور انہوں نے آنے والے دنوں میں پھر آ کر اس سے بپتسمہ لیا ہوگا، ہمیں اس اعداد و شمار کا نہیں پتہ۔ مسیح خداوند کے 2 شاگردوں کے علاوہ باقی تمام شاگرد جو ہیں وہ شہادت اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم یہودا اسکریوتی کی جگہ پولوس رسول کو رکھیں تو پولوس رسول کے ساتھ ساتھ باقی 10 رسول بھی جو تھے انہوں نے بھی شہادت اختیار کی، اور صرف ایک رسول جو مسیح خداوند کا تھا وہ اپنی موت مرا، یعنی کہ یوحنا عارف۔ ان ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اپنے گھروں میں دبکے ہوئے اور مسیح خداوند کی موت کو
سب چیزوں کا اختتام سمجھنے والوں کی زندگی میں ایسا ہوا کیا تھا کہ انہوں نے جا کر تقریباً آدھی دنیا کو خداوند کے کلام کی خوشخبری سنائی اور انہیں مسیح خداوند کے لیے جیت لیا. ایسا ہوا کیا تھا ان کی زندگی میں جس نے سب کچھ بدل دیا؟ یہ وہ ہوا تھا جو انسانیت نے اس سے پہلے نہ سوچا تھا، نہ سوچا ہے، اور نہ آج تک کسی اور کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے. مسیح خداوند جب قبر سے نکلے اور اپنے شاگردوں پر، ان عورتوں پر، اور آنے والے 40 دنوں تک اپنے شاگردوں پہ بار بار ظاہر ہوئے تو وہ اس خاکی بدن میں نہیں تھے بلکہ وہ ایک جلالی بدن میں تھے. وہ جلالی بدن جو ہر ایک کو ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ملے گا، اس سے پہلے کسی کو نہ ملا تھا اور نہ آج تک مسیح خداوند کے بعد کسی کو ملا ہے. وہ جلالی بدن دیکھنے کے بعد، اس جلالی بدن میں مسیح یسوع کے زخم دیکھنے کے بعد، اس کی پسلی میں لگا ہوا بھالا جو تھا اس کا نشان دیکھنے کے بعد، اس کے ہاتھوں میں جو کیلیں ٹھوکی تھی ان میں انگلیاں ڈالنے کے بعد، مسیح یسوع کے شاگردوں کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا. اور یہ تھا مسیح یسوع کی قیامت کا انقلاب، جس میں اس نے سب چیزوں کو بدل کے رکھ دیا. ان کی عبادات کا جو دن تھا وہ بدل دیا. اب وہ سبت کے دن نہیں بلکہ ہفتے کے پہلے دن، جس دن مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا تھا، اس دن عبادت کرتے تھے. ان کی جب تعلیمات تھی یا ان کی جو ٹیچنگ تھی یا ان کے جو واعظ تھے، ان کا بنیادی موضوع یہ تھا کہ مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا ہے. اور وہ بار بار اس بات کو اپنے پیغامات میں لوگوں کو اور جہاں بھی جاتے تھے بتاتے تھے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے. یہ ہے وہ انقلاب جو ان کی زندگی میں آیا، اور اس انقلاب کی جو وجہ تھی وہ صرف ایک ہی تھی، مسیح یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونا. کیونکہ اب انہیں پتا تھا کہ جیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے ویسے ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے. اس لیے وہ اس دن کو خوشی کے ساتھ مناتے ہیں. جب وہ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 6، 7 اور 8 آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں ملتا ہے کہ آؤ عید منائیں. یہاں جس عید کا ذکر کیا جا رہا ہے کتاب مقدس کے مفسرین کے مطابق یہ عید دراصل وہ ہے جو ابتدائی کلیسیا مسیح یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے دن منایا کرتی تھی. ابتدائی طور پر وہ اسے فسح کہتے تھے. بعد میں جو کیتھولک چرچ تھا، جس کو ہم رومن کیتھولک کہتے ہیں، اس نے اس کو پاشکا کہنا شروع کر دیا، اور آج کے دن تک کیتھولک چرچ اس کو پاشکا ہی کہتا ہے. 8ویں صدی میں آ کر مسیحیوں نے پاشکا کی جگہ لفظ ایسٹر استعمال کرنا شروع کر دیا. لیکن آج بھی ناقدین آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ جس عید کو منا رہے ہو مسیح یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم وہ عید منا رہے ہیں جو اتنا بڑا انقلاب لے کے آئی پطرس کی زندگی میں، مسیح یسوع کے باقی شاگردوں کی زندگی میں، اور آج آپ کی اور میری زندگی میں، کہ ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں اور دلیری کے ساتھ خداوند کے کلام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. کون سی ایسی بات تھی یا کون سا ایسا تجربہ تھا جس نے یعقوب کو، جو ساری عمر مسیح یسوع کے گھر میں پلا، کیونکہ وہ یوسف کا بیٹا تو تھا لیکن اس نے کبھی بھی مسیح خداوند کے ساتھ خدمت شروع نہیں تھی کی، لیکن جب اس نے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اسے دیکھا تو پھر اس نے جان لیا کہ یقیناً یہ خدا کا بیٹا ہے. اور پھر اس کی قیامت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلی کونسل ہوتی ہے تو وہ اس کونسل کو ہیڈ کرتا ہے. اس انقلاب کی وجہ کیا تھی؟ اس کی زندگی میں ایسی کون سی چیز تھی جو اتنا بڑا انقلاب لے کر آئی؟ وہ یہ چیز تھی جو کتاب مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. بس یہ سادہ سی اور بالکل واضح خوشخبری ہے جو آج سے 2000 سال پہلے مسیح یسوع کے شاگردوں کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ وہ اٹھیں اور مسیح خداوند کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں. آج جب ناقدین آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسٹر نہیں منانی چاہیے تو وہ دراصل کتاب مقدس کی سچائی کو آپ سے چھیننا چاہتے ہیں، اس انقلاب کو چھیننا چاہتے ہیں جو مسیح یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اس کے شاگردوں کی زندگی میں آیا، آپ کی زندگی میں آیا، میری زندگی میں آیا. اور آج ہم دلیری کے ساتھ اس کے کلام کی منادی کرتے ہیں کیونکہ ہم جان گئے ہیں اس سادہ سی حقیقت کو کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور یہ اس کا انقلاب ہے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ اربوں لوگ ہیں جو مسیح یسوع کے
قدموں میں آئے، انہوں نے اپنی زندگی اسے دی اور آج وہ اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہمیں طاقت دے کہ ہم آنے والے دنوں میں اس کی خدمت اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کریں۔ آمین۔